الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ تاریخ کربلا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آج ہے اس کی دوسری قسط۔ کیا گزری ہوگی سیدہ کل فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دل پر جب ان کا لخت جگر ان کے مزار پر آیا ہوگا، مدینہ چھوڑنے کا غم بیان کیا ہوگا۔ ہائے شبیر، وہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں وہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر دوران نماز سوار ہوا کرتے تھے۔ کتنا عجیب دور آیا کہ جب نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے ستایا، تب انہوں نے بھی رات کو ہجرت کی، اور اب نواسے کو بھی منافقوں لعینوں نے ستایا تو ابن علی علیہ السلام رات کو ہی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے اپنی منزل کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ سب نے مل کر امام علی مقام کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا زیادہ تر وقت حرم کعبہ میں ہی گزرتا، جہاں آپ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے۔ بالآخر وہ وقت قریب آ گیا جو کہ اسلامی تاریخ کو بالکل عجیب راہ پر لے آیا۔ کوفہ کے رئیسوں، امراء، علماء اور عوام کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ ایک ایک کر کے خط پہ 10-20 مہریں ثبت ہوتیں۔ اس طرح بہت زیادہ خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، جن میں یزید سے بیزاری اور امام سے وعدوں کے دعوے تھے۔ آخرکار آپ علیہ السلام نے ایک وفد سے وعدہ فرما لیا کہ ہم آ جائیں گے، مگر ہم سے پہلے ہمارے بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے۔ حالات کا جائزہ لے کر جب ہم کو خط لکھیں گے تب ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ امام پاک علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی، اور پھر جناب مسلم نے اس بات میں سر ہلایا اور عرض کی، میرے سردار، میں کوفہ والوں کی بے وفائی کو جانتا ہوں، اس لیے آپ پوری احتیاط فرمائیے گا۔ جب تک میرا خط نہ آ جائے آپ کوفہ تشریف نہ لائیے گا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل تیاری کرنے لگتے تو آپ کے دونوں شہزادے محمد و ابراہیم علیہ السلام پاس آ جاتے اور ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کرتے۔ جناب مسلم انکار کرتے، بچے ہر بار ساتھ جانے کا اصرار کرتے۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر جناب مسلم دونوں بچوں کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے اور اس دشوار گزار سفر کی طرف گامزن ہو گئے، جس کے درمیان صرف میدان ہی میدان تھا۔ انتہائی کٹھن سفر طے کرنے کے بعد جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جناب مختار ثقفی کے گھر ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہاں پر کافی لوگ جمع ہو گئے، جن میں سے زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے امام علی مقام کو خط لکھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے جب ان کے جذبات و عقیدت دیکھی تو کوفہ والوں کے اصرار پر امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ معتبر روایات کے مطابق ایک روز میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ وہ لوگ کھلے عام یزید کو برا اور اس کی حکومت کو غیر اسلامی قرار دیتے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کچھ دن وہاں رہ کر مطمئن ہو گئے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات درست ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ تمام کوفہ کے لوگ سوائے چند افراد کے آپ کے نام کی بیعت کر چکے ہیں۔ ادھر سے قاصد خط لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کوفہ کے رہنے والے یزید لعین کے چند شریف چیلے اور جاسوس شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یزیدی چیلے جا کر سارے حالات کی خبر اپنے روحانی باپ یزید کو دیتے ہیں کہ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور پورا کوفہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین علیہ السلام کے نام کی بیعت کر چکا ہے اور وہاں کا گورنر کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اگر تم نے جلد از جلد حالات پر قابو نہ پایا تو کوفہ سے اٹھنے والا طوفان تمہاری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ یزید یہ سب باتیں سن کر تڑپ اٹھا اور اپنے ایک خبیث وزیر کو بلایا جس کا نام سرجون تھا۔ اس نے معاملہ پوچھا تو یزید کہنے لگا کہ کوفہ والے حسین کے نام پر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ سرجون بولا، کوئی بات نہیں، کوفہ والے موم کی ناک ہیں۔ یزید یہ سب باتیں سن کر تڑپ اٹھا اور اپنے ایک خبیث وزیر کو بلایا جس کا نام سرجون تھا۔ اس نے معاملہ پوچھا تو یزید کہنے لگا کہ کوفہ والے حسین کے نام پر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ سرجون بولا، کوئی بات نہیں، کوفہ والے موم کی ناک ہیں، انہیں جو چاہے جس طرف چاہے موڑ لیا جائے، تھوڑی سی سیاست کی ضرورت ہے۔ اس نے مزید کہا کہ بصرہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف ابھی خط لکھواؤ اور اس کے لفافہ میں ہی کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کی معزولی کا حکم نامہ بھیج دو۔ ابن زیاد کو لکھو کہ خط ملتے ہی بصرہ کے کسی معتمد کو
عامل بنا کر کوفہ چلا جائے اور وہاں جاتے ہی وہاں کے گورنر کو معزول کر کے خود چارج سنبھالے اور کوفہ والوں کو ہر طرح سے قابو کر لے۔ لالچی آدمیوں پر خزانے کے منہ کھول دو اور محبان اہل بیت پر تشدد کرو۔ تم جس کو چاہو قتل کر سکتے ہو، تم کو کھلی چھٹی ہے، یعنی کھلی اجازت ہے۔ کوفہ میں اپنی عقل کے مطابق داخل ہو جاؤ اور حالات پر قابو پاتے ہی مسلم علیہ السلام کو قتل کر دو، یعنی مسلم بن عقیل کو قتل کر دو۔ ابن زیاد کو خط پہنچا دیا گیا۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو بٹھایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ والے اس انتظار میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں، مگر ابن زیاد کوفہ میں اس طرح سے داخل ہوا کہ سر پر سیاہ عمامہ اور چہرے پر نقاب تھا، بجائے بصرہ کی طرف سے آنے والے راستے، بلکہ وہ مکہ کی طرف سے آنے والے راستے سے آیا۔ اس کے ساتھ فوج کے چند دستے بھی تھے، جنہیں کہا گیا کہ تم کوفہ میں داخل ہو جاؤ۔ کسی نے دور سے نقاب پوش کو دیکھا تو اس نے پورے شہر میں یہ دہائی مچا دی کہ لوگوں مبارک ہو، امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ لوگ شہر سے باہر آتے ہیں، لیکن ابن زیاد تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا دارالامارات کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ابن زیاد دارالامارات میں جاتے ہیں۔ نعمان بن بشیر کو کمرے میں لے جاتا ہے۔ ان کی آپس میں کچھ بحث ہوتی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم کو طاقت استعمال کرنا چاہیے تھی، مسلم علیہ السلام کو آتے ہی قتل کر دینا چاہیے تاکہ کوفیوں کا سارا جوش اسی وقت ٹھنڈا ہو جاتا۔ نعمان بولے، ہوش کی دوا لو، میں خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ کیا تم اپنے نبی کے امتی نہیں جس کے یہ عزیز ہیں؟ ابن زیاد بولا، اہل بیت سے محبت کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم امیر یزید کے دشمن ہو، اس لیے یہ لو امیر شام کا حکم نامہ جس میں تمہیں حکومت کا بدخواہ ہونے کی وجہ سے معزول کیا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر خاموشی سے باہر آ گئی۔ یہ خبر رات کو ہی کوفہ میں گردش کرتی ہوئی ہر شخص تک پہنچ گئی کہ نعمان معزول ہو چکا ہے۔ ابن زیاد صبح کوفہ کے چند بندے خرید کر مکمل آگاہی حاصل کرتا ہے اور پھر کچھ اور لوگوں کو خریدنے کا کہتا ہے۔ کئی کام کے آدمی خریدنے کے لیے گفتگو میں نرمی پیدا کر کے لوگوں کو امن اور ساتھ ہی بدامنی کے نتیجے سے دبے لہجے میں آگاہ کرتا ہے۔ دونوں حربے کارگر ثابت ہوئے۔ کوفیوں کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اب لوگ امام کی حمایت کا تو ذکر کر رہے تھے، مگر یزید کے خلاف بھی نہیں بولتے تھے۔ پھر لوگوں کو سیاست چھوڑنے اور کاروبار میں دلچسپی پہ دور کر دیا گیا۔ اور آخر کیا ہوا؟ جہاں لوگ حضرت مسلم کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں آتے، اب وہاں تعداد بھی بہت کم ہو گئی اور نماز کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن مغرب کے وقت نماز کے لیے لوگ آئے۔ کسی نے مسجد کے باہر اعلان کیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ نماز مکمل کرتے ہی جب حضرت مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بزرگ کے علاوہ سارے کوفی وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ جب تمام کوفہ والے نماز کے بعد بھاگ جاتے، صرف ایک بزرگ شخص وہاں موجود ہوتا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بابا جی سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ سب بھاگ گئے ہیں؟ بابا جی نے بولا، ہاں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا کہ حضرت یہاں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ نماز کے وقت مسجد کے باہر اعلان ہوا تھا، جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا یا پاس رکھے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی سب لوگ رفو چکر ہو گئے۔ میرا نام ہانی ہے، میں نے امام الانبیاء کی زیارت کی ہے، میں ان کا صحابی ہوں، لہٰذا آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ اب تو شام بھی ہو چکی ہے اور لوگوں نے اس ڈر سے دروازے بند کر دیے ہیں کہ کہیں مسلم گھر نہ آ جائیں۔ تب جناب مسلم نے فرمایا، میرے ساتھ میرے 2 بچے ہیں، صبح ان کا بھی پتہ کرنا ہے، نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ بالآخر جناب مسلم حضرت ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ صبح نماز فجر بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سفیر حسین علیہ السلام کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی جاسوس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت مسلم جناب ہانی کے گھر ہیں۔ ابن زیاد لائن کچھ سپاہیوں کو بھیج کر حضرت ہانی کو دارالامارات بلواتا ہے اور سوال کیا، بابا مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں ہے؟ حضرت ہانی، یہاں میرے پاس ہیں، پر تم انہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ ابن زیاد، بابا مجھے تیرے بڑھاپے پر ترس آ رہا ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت ہانی، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو پناہ دینے والے کی سزا قتل ہے؟ ابن زیاد طیش میں آ گیا، بوڑھے مسلم مت بیان کرو، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے، اس لیے جاؤ اور مسلم کو ساتھ لے کر آؤ۔
حضرت ہانی میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ ابن زیاد طیش میں آ کر حضرت ہانی پر تشدد کرتا ہے، مگر حضرت ہانی بالکل وہاں سے نہیں ہٹتے۔ حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ابن زیاد خود حضرت مسلم کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ ادھر شہر میں افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس افواہ نے کوفیوں میں ایک عارضی جوش پیدا کیا اور جناب مسلم وہ افواہ سنتے ہیں تو آپ علیہ السلام بھی باہر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محسن کا بدلہ ضرور لیں گے، چاہے تم لوگ ہمارا ساتھ دو یا نہ دو۔ خدا جانے سب لوگ کیسے جلدی سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دارالامارات کے باہر احتجاج اور نعرے بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ابن زیاد، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو شہید کیا ہے، ہم تمہارے گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ابن زیاد نے صورتحال کو بھانپ لیا اور اس نے چند افراد کو ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ وہ کوفہ کے چند سرداروں کو مل کر کہنے لگے کہ آپ عجیب لوگ ہیں، خام خواہ ذرا سی بات پر مشتعل ہو گئے ہیں۔ حضرت ہانی کو ہرگز قتل نہیں کیا گیا، وہ آرام سے اوپر بیٹھے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ابن زیاد نے غصے میں ان کو چھری ماری تھی، مگر ہم کو ابن زیاد کو اس کا بڑا دکھ ہے، لہٰذا ابن زیاد نے ان سے معافی مانگ لی ہے۔ اب ایسا کرو کہ چند آدمیوں کو اوپر بھیجو تاکہ آپ حضرت ہانی کو دیکھ سکو، لہٰذا اس معاملے کو ختم کرو، اور ہم کیوں اپنے بچے یتیم کروائیں گے اور اپنی عورتیں بیوہ کروائیں گے۔ چنانچہ چند آدمی اوپر گئے، انہوں نے دیکھا، لوگوں نے آ کر بتایا کہ ہاں حضرت ہانی زندہ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ صرف افواہیں تھیں۔ چند ہی لمحوں میں مجمع منتشر ہو گیا اور حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے۔ حضرت مسلم نے جب کوفیوں کی حالت دیکھی تو نہایت مضطرب ہوئے، لہٰذا انہوں نے حضرت ہانی کا گھر چھوڑ دیا تاکہ وہ رہا ہو جائیں۔ جب مسلم بچوں کے حوالے سے نہایت پریشان ہوئے کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا تھا جس سے بچوں کے متعلق پوچھا جائے، آخرکار فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح ہر حال میں کوفہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ جناب ہانی کے گھر سے نکل کر سپاہیوں کی نظروں سے بچتے بچاتے گلیوں کے موڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور تو چراغ کی مدھم لو میں ایک بڑھیا کا چہرہ نظر آتا ہے جو دروازے کی دہلیز کے ساتھ ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے کسی کی منتظر ہو۔ آپ نے ضعیفہ کو سلام کیا۔ آپ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اماں میں مسافر ہوں، کبھی مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا۔ ضعیفہ اچانک سے خوشی میں پوچھتی ہیں کہ کہیں آپ مسلم بن عقیل تو نہیں ہیں؟ ہاں ہاں اماں، میں وہی ہوں جن کا آپ نے نام لیا۔ ضعیفہ نہایت ادب سے کھانے کا پوچھتی ہے۔ آپ انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بس ایک کام کر دیں، پہلے یہ بتائیں آپ کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ ضعیفہ عرض کرتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو سرکار کی نوکری کرتا ہے، اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کام بتائیں، جتنا ہو سکا میں ضرور کوشش کروں گی۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ 2 بچے آئے ہیں جن کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے، اس وقت کہاں ہے، بس یہی پتہ کروانا ہے۔ ان بچوں سمیت ہی کوفہ چھوڑ دوں گا اور راستے میں ہی کوفیوں کی بے وفائی کا حال بیان کر کے امام حسین علیہ السلام کو واپس لے جاؤں گا۔ ضعیفہ بولی، حضرت یہ تو معمولی سا کام ہے، میرا بیٹا سرکاری ملازم ہے اور اسے ضرور اس بات کا پتہ ہوگا۔ تھوڑا وقت گزرا تو بڑھیا کا بیٹا بھی آ گیا۔ حضرت مسلم کو اپنے گھر میں دیکھ کر گڑبڑا سا گیا، آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ بڑھیا اسی کے لیے اسی وقت کھانا لائی اور وہ کھانا کھاتا رہا۔ اس کی اماں بڑے پیار سے بچوں کو تلاش کر کے لانے پر آمادہ کرتی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سوچ کر وہ بولا، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، میں اہل بیت کے کسی کام آ سکوں۔ مجھے بچوں کا پتہ ہے، وہ قاضی شریک کے گھر ہیں۔ آدھی رات کے بعد جب سپاہی سو گئے تو صبح ہونے سے پہلے بچوں کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر بڑے ادب سے سلام کیا اور سو گیا۔ امام مسلم پریشانی کے عالم میں لیٹ گئے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ضعیفہ خاتون جس کا نام طوعہ تھا اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، جاؤ جا کر بچوں کو لے کر آؤ۔ جب وہ چلا جاتا ہے، ضعیفہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے، یا اللہ میرا بیٹا جلد ہی مسلم کے شہزادوں کو لے آئے تاکہ میں روز قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکوں۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے بھی ضعیفہ کے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے گھر سے نکلنے کے انداز درست نہیں تھے، جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا چکے تھے کہ اس کی نیت خراب ہے۔ خیر آپ خاموش رہے۔ نماز تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے نماز پڑھی اور پھر فجر کی اذان بھی ہو گئی۔ نماز فجر بھی پڑھی۔ ضعیفہ کا بیٹا نہ آیا، دن ہو چکا تھا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، مسلم باہر آؤ اور خود کو حراست میں سمجھو۔ آپ نے دروازے کے باہر دیکھا تو کوفی فوج سینکڑوں سپاہی باہر کھڑے تھے۔ کونوال ابن شاد آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر آپ نے ہاتھ جھٹک کر فرمایا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔
ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج کیوں؟ ارشد بولا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوفہ والے پھر نہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا مقابلہ تو ہو کر رہے گا، تم ہی تھے جس نے حضرت امام حسین کو خطوط بھیجے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں حالات دیکھ کر بدل گیا ہوں، سارے کوفہ والے ایسے ہی ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوا کہ آپ گرفتاری دے دیں۔ اب کوئی بھی ان کی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ ہانی بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ ابن زیاد نے بہت دفعہ آپ کے متعلق پوچھا تھا ان سے، انہوں نے نہیں بتایا، تو آخرکار ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کو حضرت ہانی کی شہادت کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ مقابلہ ہو کر رہے گا، میں تمہارے ہاتھوں بے بسی کی موت پر بہادروں کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ابن اشد فوج کو حکم دیتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لو۔ امام مسلم نے چاروں طرف دیکھا، تمام کوفی بے غیرتی کی علامت بن کر دور کھڑے ہیں اور گھروں میں چھپ گئے ہیں، سوائے بی بی طوع کے وہ فریاد و افغاں کر رہی ہے کہ اہل بیت پر ظلم نہ کرو۔ اس کی کسی نے نہ سنی۔ خیر، امام مسلم تلوار نکال لیتے ہیں، فوج ان پر حملہ آور ہوتی ہے، آپ دل مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ تھی قسط نمبر 2، انشاءاللہ باقی آئندہ قسط میں۔